کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ نزول بارش عطا فرما، کہ ابھی بارش نہیں ہو رہی تو کرم رحمت والی بارشوں کو جو ہے وہ نازل فرما۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اکیلے دعا نہ مانگ، اپنی امت کو بھی ساتھ بلا لا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بلایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا کہ مجمع میں ایک ایسا گنہگار بندہ بھی ہے جس نے آج تک میری کوئی فرم برداری نہیں کی، نافرمانی ہی کی ہے، اس نافرمان کو کہو کہ مجمع سے علیحدہ ہو جائے، میں ابھی اپنی رحمتوں کو نازل فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے کہا کہ بھائی مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے گا تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ اب تھوڑی دیر تو دیکھا کہ کوئی نہیں نکلا، وہ گناہگار جو واقعی گناہ میں مبتلا تھا۔ ہر بندے کو اپنا تو پتہ ہوتا ہے نا، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں، لیکن ضمیر کی عدالت لگائیں تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ آج لوگ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں اور ہر دوسرے تیسرے بندے کے اوپر جہنم واجب کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی جہنمی، یہ بھی جہنمی، یہ بھی جہنمی۔ اور بھائی اپنے ضمیر کے اندر اتر کے دیکھو، اپنے آپ کو تو دیکھو کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو اس لیے جب اپنے من میں اترا اور من میں اتر کر دیکھا تو پھر کہا کہ گناہگار تو میں ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک میں تو ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، آج میرے پردے ڈال دے، آج میرے اوپر پردہ رکھ دے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابھی بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ رحمتوں کی برسات شروع ہوگی، بارش شروع ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک ابھی وہ بندہ مجمع سے نکلا تو نہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے اور میرے بندہ کی اب صلح ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ اس نے صلح کر لی تو اللہ نے فرمایا میں اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور میری حضور نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت ایک بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس سے پوچھے گا، اور جب بندے سے گناہ پوچھے جائیں گے بندہ سارے گناہوں کا اعتراف کرے گا، کہے گا میرے مالک یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اب بندہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، اب جہنم میں جانے لگا ہوں، تو اللہ فرمائے گا میرے بندے جس طرح دنیا میں تیرے اوپر پردہ ڈالا تھا آج بھی تیرے اوپر پردہ ہی ڈال دیا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزلی۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ ایک گناہگار سے ارشاد فرمائے گا اپنے نامہ اعمال کو پڑھ۔ اب گناہگار ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ رہا ہے، بڑے بڑے گناہ نہیں پڑھے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اللہ سے حیا آئے گی، بڑا گناہ کیسے پڑھے؟ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے تو نے جتنے گناہ کیے تھے سارے تیرے نیکیوں میں بدل دیے۔ عرض کرے گا میرے مالک ابھی بڑے بڑے گناہ تو باقی تھے، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بدت الیابہ، حضور علیہ السلام یہ بات کہنے کے بعد اتنا مسکرائے حضور کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگے، اس لیے کہ جو اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرنے والا ہے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا حضرت جس بندے نے توبہ کر لی اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا یا اس کی بخشش ہو گئی یا نہیں بخشش ہوئی؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے اللہ نے جس کی بخشش فرمانی تھی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ آجا میرے بندے میں تجھے معاف کرنے کے لیے آمادہ ہوں، آجا میری رحمتیں تجھے پکار رہی ہیں، اور اللہ جل شانہ کی رحمتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ بلکہ میرے حضور نے تو ایک مثال دی، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ لمبے سفر پہ روانہ تھا، اپنے اونٹ پہ اس کا سامان رکھا ہوا تھا، وہ ایک جگہ پہ پہنچا جہاں اس نے تھوڑی دیر کے لیے سستانا تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور وہاں وہ سستانے کے لیے جو ہے اس نے اپنا اونٹ باندھا۔ اب سارے دن کی تھکن تھی، آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو دیکھتا کیا ہے اس کا اونٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی کا خاتمہ تھا، پیچھے اتنا لمبا سفر کیا ہے اور آگے منزل کہاں تک ہے، پیدل بھی جائے تو نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے وہ وہیں پہ بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ آگے بھاگوں تو پھر بھی موت ہے، پیچھے بھاگوں تو بھی موت، ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں، یہیں پہ انتظار کرتا ہوں موت کا فرشتہ آ جائے میری روح قبض کر لے، یہیں پہ مر جاؤں گا۔ اب پھر بیٹھا تو پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد
اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا کیا ہے، اس کا اونٹ ماں ساز و سامان وہاں پہ موجود ہے۔ اب جب اس نے اونٹ کو دیکھا تو اب خوشی کی انتہا نہ رہی، تیرے آنے سے یوں ہوش اڑے ایسا کی، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ اب اتنا خوش ہوا، اس نے کہنا کچھ تھا اور کہا کچھ، کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حالانکہ کہنا تھا اللہم انت ربی، اے میرے اللہ تو میرا رب، وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جملے جو ہے وہ زبان بل کھا گئی، پھسل گئے، تو وہ کہنا چاہتا تھا جو کہہ نہ سکا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ جس کی زبان بل کھا گئی اور جملے بھی صحیح ادا نہ ہو سکے۔ حضور کے صحابہ نے برجستہ کہا حضور اس کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ بندے کو جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ وہ کسی بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ بازار میں رو رہے تھے، تو کسی گزرنے والے نے پوچھا بابا جی کیوں رو رہے؟ تو بابا نے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، دنیا دار تھے، دنیا میں مگن تھے، صبح شام کاروبار، پیسہ، جائیداد، دولت، بینک بیلنس، پراپرٹی، پتہ نہیں کیا کچھ منصوبے گھر بنا کے بیٹھے ہیں۔ میں نے ان کو کہا آ جاؤ، اللہ جل شانہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، آ جاؤ، اللہ کی رحمتیں تمہیں پکار رہی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان، او بھولے ہوئے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب بڑا کریم ہے، تو آ تو صحیح۔ معذرت کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، دنیا کے اندر کوئی شخص دوسرا موقع نہیں دیتا۔ کسی بندے نے جرم کیا ہو اور پولیس اسٹیشن کے اندر چلا جائے، حوالات میں بند ہو، اور پولیس والے اس کو کہیں کہ جا تجھے ایک موقع دیتے ہیں، اب دوبارہ جرم نہیں کرنا، نہیں، اس کو کہیں گے پہلے سزا بھگتے گا پھر جائے گا۔ لیکن اللہ ایک موقع نہیں، اللہ ہزاروں موقع دیتا ہے بندے کو، بار بار موقع دیتا ہے کہ میرے بندے اب آ جا، اب تو معافی کا اعلان کر دے، اب تو آ جا معافی مانگ لے، اب تیرے لیے بخشش کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ آ جاؤ بابا، آ جاؤ اللہ کے حضور معافی مانگ لو۔ انہوں نے کہا بابا یہ جہاں مٹھا گلا کس نے لٹھا؟ بابا دیکھی جائے گی، جب قیامت برپا ہوگی تو دیکھا جائے گا، جو ہوگا وہاں دیکھیں گے، ابھی یہاں پہ موج تو کریں گے۔ خیر اگلے دن اسی بابے کو کسی نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں رو رہا ہے۔ کہا کہ بابا عجیب ہی معاملہ ہے، کبھی بازاروں میں جا کے روتا ہے، کبھی قبرستان میں روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ بابے نے کہا وہ کل والا مسئلہ ہی ہے، یہاں سے گزر رہا تھا، ان کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، میں نے سوچا چلو ان کی نہیں ان کی اور اللہ کی صلح کرا دوں۔ تو کہا کہ پھر کیا بنا؟ کہا کل گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو وہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے، اور آج آیا ہوں، آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے نہیں اب وقت گزر چکا ہے۔ اور غالباً علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے مرنے کے بعد بندہ آرزو کرے گا میرے مالک صرف 2 رکعت نفل پڑھنے کی جو ہے مہلت دے دے، ہم تجھے منا لیں گے، لیکن اس وقت اس کو موقع نہیں ملے گا۔ خواجہ یعقوب مصطفی فرمایا کرتے تھے اج ساونے کھلے راونے، ان ڈھوک انوکھڑے ڈھکنے نے، اور پیسے تا پینڈے مک جاسن گھر بیٹھیاں پینڈے مکڑے نہیں۔ صاحب تم آؤ گے اس کی دہلیز کی طرف چل کے آؤ گے تو تمہیں وہ اپنی کرم نوازیوں رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا، وہ ایک شرابی جو ہے وہ شراب کی بوتل لے کے گلی سے گزر رہا تھا، اور حضرت عمر کا جلال ویسے ہی بڑا تھا، وہ تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں درہ پکڑا ہوا ہے حضرت عمر نے، شرابی سامنے سے آ رہا تھا۔ اب شرابی نے جب حضرت عمر کو دیکھا، اب شراب کی بوتل کدھر کرے، کہیں پھینکتا ہے تو بھی مرتا ہے، چھپا بھی نہیں سکتا، تو من ہی من میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، کہا کہ یا اللہ آج عمر کے قہر سے بچا دے، سچے دل سے توبہ کر تو آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو اب اس کو چھپا لیا بکل میں، آگے حضرت عمر بن خطاب قریب ہوئے تو کہا کہ کیا چھپا رہے ہو؟ اب زبان بل کھا رہی ہے، وہ حضرت جی یہ سرکہ ہے، اب تھی تو شراب، لیکن جب حضرت عمر نے فرمایا نکالو، چھپانے کی کیا ضرورت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ جب نکالی تو واقعی وہ شراب شرکے میں بدل چکی تھی، تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ چیخیں کیوں؟ کہا کہ حضرت یہ تو شراب کی بوتل تھی، آج من ہی من میں اللہ کے ساتھ سچی توبہ کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہے، اللہ نے اس شراب کی بوتل کو سرکے میں بدل دیا ہے۔ میرے قبلہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ شراب کی بوتل کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کو وہ نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔
لیکن شرط وہی ہے کہ تمہیں آنا پڑے گا، سچے دل سے اللہ کے حضور معافی مانگنی پڑے گی، آنسو بہانے پڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ آج قحط سالی کا زمانہ ہے، پوری سردیاں گزر گئی لیکن بارش نہیں، بارشیں مانگی لوگوں نے، فصلوں کو ضرورت تھی، آج ایسی وبائی بیماریاں پھیل گئی لیکن ضرورت ہونے کے باوجود بھی بارشیں نہ ہوئی۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو بے موسمی بارشیں عطا فرماتا ہے، جس وقت نہیں ہوتا بارش کا اس وقت بارش آتی ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارش نہیں آتی۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے بندوں سے، بندے رات کے وقت سوئے ہوتے ہیں، اللہ مینہ برسا دیتا ہے، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، ان کو ٹینشن بھی کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھیے اللہ جل شانہ کو منانے والی یہ راتیں اگر ہم غفلت میں گزار دیں گے، شاید زندگی میں کتنی راتیں آئیں جو گزر دیں، یہ بھی گزر ہی جائے گی، صبح ہو جائے گی، پھر سورج نکل آئے گا۔ لیکن قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور نیاز مندیاں پیش کرتے ہیں، توبہ اور رجوع اللہ کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ 15 شعبان کی رات کو کیسے گزارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، رات کے پہلے حصے میں اللہ کے حضور قیام کرتا ہوں، اللہ کے حضور کھڑا ہو کے معافیاں مانگتا ہوں، دوسرے حصے میں فرمایا استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے کے اندر اپنے نانا جان پہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو اگر آج ہماری یہ رات قیام کے اندر گزرے، استغفار کے اندر گزرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرے تو یہ بابرکت راتیں ہیں۔ لیکن وہ آیت ساری زندگی یاد رکھیے گا، اللہ توبہ اس کی قبول کرتا ہے جو واقعی سچے دل سے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ ہم مسجد میں توبہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن مسجد سے نکلتے ہی اسی طرح کی 2 نمبریاں اور اسی طرح کے کام دوبارہ ہمارے جاری ہوتے ہیں۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم اللہ سے ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ پوچھا گیا حضور اللہ سے بھی کوئی مذاق کرتا ہے؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، جو منہ سے تو توبہ کر رہا ہوتا ہے لیکن دل سے سچی توبہ نہیں کرتا، تو یہ اللہ سے مذاق کرنے والی بات ہے۔ میں اور آپ مسجد میں بیٹھیں، آنسو بہائیں، توبہ استغفار پڑھیں، لیکن یہاں سے نکلتے ہی وہی معمولات اور وہی اسی طرح کی جو ہے وہ ہماری زندگی ہو، تو صاحب سمجھ لیجئے پھر ہم نے توبہ کو سمجھا ہی نہیں۔ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے اس نے زندگی میں رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو اس لیے رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے، تو اپنا تعلق ابھی سے قرآن کے ساتھ، مسجد کے ساتھ مضبوط کر لیجئے، اپنے امام مسجد کے ساتھ محبتوں کا تعلق قائم کیجئے، اور ایسے لوگوں کی غنیمت اور ایسے لوگوں کو غنیمت سمجھیے، ان کی قدر کیجئے۔ کسی جگہ پہ ایک بندے نے کہا کہ جو ہے وہ امام مسجد کی جو عزت اور آبرو کا تعلق ہے وہ کس طرح ہے؟ تو آگے سے علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اگر بندے کے ذہن میں یہ خیال بھی آ جائے کہ میرے امام نے تو کپڑے میلے پہنے ہیں اور میرے کپڑے اس سے اچھے ہیں، تو بندے کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو صاحب امام کی عزت بڑی ضروری ہوتی ہے، جس کے سامنے آ کے آپ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ باندھ دیے، کل بروز قیامت یہ لوگ آپ کی نمازوں کے گواہ ہو جائیں گے۔ لیکن مسجد میں آتے ہوئے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور مسجد سے نکلتی ہے غیبت، چغلیاں، بہتان تراشیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھریں، تو ہم پھر اپنی نمازیں ضائع کریں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے بھی بچیے، اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کیجیے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور ذکر اللہ اور استغفار اور درود پاک کو اپنی زندگیوں کا وظیفہ بنا لیجیے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن بس میں اسی بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ کار ما آخر شد آخر زیما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، وما علینا الا البلاغ المبین۔